غضب غصے کے بارے میں کئی احادیث ہیں. شیطان مومن کو مومن سے لڑاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ غصے کے سپاہی. اب غصہ بری چیز نہیں ہے، نہ ہی شہوت بری چیز ہے. اب بندے کے اندر شہوت نہ ہو تو ازداد اولاد نہ ہو، نسل کیسے بڑھے؟ اگر شہوت نہ ہو میاں بیوی کے اندر محبت نہ ہو، اگر شہوت نہ ہو تو میل اور فیمیل کے اندر اٹریکشن نہ ہو. خدا اس کا دشمن نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کوئی پسند آ گیا، اللہ حق دیتا ہے، جاؤ شادی کرو حلال طریقے سے، حرام نہیں، نگاہ حرام کے ذریعے نہیں. جو راستہ اللہ نے تیرے لیے مختص کیا ہے، بالکل کھانے کی طرح. آپ کا دل ہے گوشت کھاؤں، اب بندہ ایسے ہی مرغی کو پتھر مار کے مار دے، ہاں حرام ہو گئی. کہ نہیں، جو طریقہ میں نے بتایا، جو سلیقہ میں نے بتایا، مرغی اٹھا اللہ اکبر کہے، جو طریقہ بتایا اس کے گردن کو ذبح کر، اس کے بعد گوشت جا کے کھا. یہ گوشت تیرے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. یہ شکم کی شہوت ہے، حلال طریقے سے پوری کر. نکاح کی شہوت ہے، حلال طریقے سے پوری کر. حرام طریقے سے پوری کرو گے معاشرے میں بے بندوباری، معاشرے میں قید و بند نہیں رہے گا، نظم اور ضبط نہ ہو. گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں، بھائی سگنل لگاتے ہیں نا تاکہ کیا پیدا ہو؟ نظم پیدا ہو. اب لوگ اگر شہوت کے اعتبار سے حریص بن جائیں، کس کا ناموس بچے گا؟ کس کی عزت بچے گی؟ تو اللہ نے کہا میں شہوت کا دشمن نہیں، اس کو استعمال کرو لیکن صحیح طریقے سے استعمال کرو، جو اللہ نے روٹس بتائے ہیں. پھر قرآن میں مذمت بھی کیا ہے، جوان جب سے جوان ہوا وقت پہ شادی کر. جو 35 سال میں 40 سال میں جا کے شادی کرتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے پھر وہ ایمان اس کا ویسا نہیں رہتا. کیوں فرمایا نماز کا دگنا ثواب ہے جو بندہ شادی کرتا ہے. کیونکہ مصلی عبادت پہ تو نے جب کھڑا رہنا ہے تو فری آف مائنڈ ہو کے کھڑا رہنا ہے. کوئی ایسا کانٹا، کوئی ایسی خواہش نہ ہو جو تجھے اللہ سے دور کرے. کمپلیٹلی آزاد ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اب بندے کو شدید بھوک لگی ہو، نماز میں مزہ آئے گا؟ شدید بھوک لگی ہو، سفرے کے سامنے بریانی پڑی اور گوشت پوش پڑا ہو، نماز اللہ کی طرف، اس وقت قبلہ سفرہ ہوگا، خدا نہیں ہوگا. روح کا قبلہ سفرہ بن جائے، جسم کا کھچاؤ پیدا ہوگا. تو خدا کہتا ہے میں نے جسم دیا، اس کی خواہشوں کو پورا کر حلال طریقے سے تاکہ تو آزاد ہو جائے. ایک بھی کھڑکی شیطان کے لیے نہ کھول کہ اس کھڑکی سے داخل ہو جائے. ابن ملجم نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، کتا ماں کیا کرتی تھی؟ سامنے سے گزرتی تھی. کہتے ہیں 7-8 مرتبہ یہ سورہ حمد بھول گیا. جیسے گزری اب اس کو دیکھ رہا ہے، کہاں گیا اللہ اکبر اور کہاں گیا خدا. نماز قربان کر دی اس نے کتا ماں کے پیچھے. اگر تیرے دل میں غیر کی محبت آ جائے، اب محبت بھی تب تک رہتی ہے جب تک بندہ شادی نہیں کرتا، زیادہ کھچاؤ تب تک ہوتا ہے. اب یہ سمجھ رہا ہے میری محبت نہیں، یہ شہوت ہے، یہ دھوکہ ہے. اس کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے. یہ جو عشق ہو جاتا ہے جوانی میں 15 سال کے بعد 16 سال کے بعد، یہ شہوت ہے، کوئی عشق نہیں، کوئی محبت نہیں ہے. یہ ثابت ہوا ہے. یہ ہارمون تمہارے اندر، لو ہارمونز بولتے ہیں اس کو، یہ شہوت کے ہارمون ہیں، ہر بندے کے اندر ریلیز ہوتے ہیں، مرد کے اندر ریلیز ہوتے ہیں زیادہ تر. کیونکہ تو بالغ ہوگا آٹومیٹیکلی تیری باڈیز میں یہ ہارمون ریلیز ہوں گے. اب اگر کوئی ہارمون آیا ہے، اب شیطان کے سپاہی بن جاتے ہیں یہ لوگ. کبھی آنکھوں کو آرڈر دیتے ہیں، کبھی کانوں کو آرڈر دیتے ہیں، کبھی زبان. اب شہوت یا زبان سے لذت لے گا نامحرم سے بات کر کے، یا دیکھ کے لذت لے گا نامحرم سے، یا اس کی آواز کو سن کے لذت لے گا. اب ہارمونز باڈی میں ریلیز نہیں ہو رہے نا، اب اس کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور یہ گمراہ ہو جائے گا. اب نماز میں ان گندے ہارمونز کے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوگا، نماز میں لذت کہاں ملے گی؟ ساری توجہ وہ عشق جو خدا کے لیے ہونا چاہیے تھا، شیطان اس عشق کو ریپلیس کرتا ہے انسان کے لیے. ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. وہی ٹولز ہیں جو ٹول خدا استعمال کرتا ہے، وہی ٹول شیطان استعمال کرتا ہے. ایک ہی چھری ہے جس سے تو ٹماٹر بھی کاٹ سکتا ہے، بندے کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے، ٹول وہی ہے. یہ شیطان کا کمال ہے کہ تیرے ٹولز کو غلط استعمال کرتا ہے. اب یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح وقت پہ شادی کرائے. یہ جوان کو فکر ہونی چاہیے کہ میں صحیح وقت پہ کیا کروں، شادی کروں. اب اس سے خوف دلاتے ہیں، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی نوکری نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے. اب دیکھیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جوان ایک نمبر کا نکما ہو، باپ کو بولے شادی کراؤ،
اور کام بھی نہیں کروں گا میں. اللہ نے بولا یرزقہم اللہ من فضلہ، بندے خدا اللہ نے عقل دی ہے. کام نہیں کرو گے تو رزق کیسے ملے گا؟ شیر بھی شکار کے لیے دوڑتا ہے نا، اتنا تو دوڑ. چونٹی بھی دانے کے پیچھے جاتی ہے، اتنی تو زحمت کر. لیکن کام لنگ نہیں، کام کرنا عیب نہیں ہے. جو بھی کام ملے رزق حلال ہے کرے. اب یہاں پر بھی شیطان پھر وہم، ہاں بھائی ماسٹر کیا ہے، بیچلر کیا ہے، یہ جا کے کام کروں، 25,000 کی سیلری، 30,000 کی سیلری. بندے خدا گھر میں بیٹھنے سے تو اچھا ہے 25,000 تیرے گھر پہ آئے نا، محنت کرنا. اب وہم ہوتا ہے لوگ کیا بولیں گے، معاشرہ کیا بولے گا، میرے کولیگس کیا بولیں گے، میرے فرینڈز کیا بولیں گے، وہ 1 لاکھ کی نوکری کر رہے ہیں، میں 30,000 کی نوکری کر رہا ہوں. کہ نہیں، یرزقہم اللہ من فضلہ، اللہ پہ بھروسہ کر، پھر خدا تیرے رزق میں برکت عطا کرے گا. ہاں اصل محنت ہے، گھر سے نکل، رزق حلال کی تلاش. ممکن نہیں خدا تجھے روزی نہ دے، تو نکل تو صحیح. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کراچی آئے تھے، جیب میں 700 روپے تھے، آج ارب پتی ہیں. میں ساؤتھ افریقہ کے ایک مومن نے کہا مولانا میں $200 لے کے گیا تھا، آج اس کی 4 فیکٹریاں ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں. نیت کی راہ خدا میں محنت کرنے کی، ان انسانوں کو خدا نے رزق عطا کیا. عقل کو استعمال کر. اب کیا ہوگا، یہ جوان اگر صحیح ٹائم پہ اپنی شہوت کو ریلیز نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب اس کی ساری ایکٹیویٹی شہوت کو حاصل کرنے کے، اس کی ساری انرجی فون کالز پہ، واٹس اپ پہ، فیس بک کی فرینڈ شپ پہ، انسٹاگرام کی فرینڈ شپ پہ لگ جائے گی. اب رزق سے جائے گا، روزی سے جائے گا، ہنر سے جائے گا. 35 سال تک اگر کچھ نہ بن سکے پھر کچھ بھی نہیں بن سکتے. اپنی لائن لینتھ تم نے مقرر نہیں کی کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے، کچھ بھی نہیں بنو گے. فقیر کے فقیر رہو گے. خسرت دنیا والآخرہ. یہی شیطان کا کام ہے، تیری انرجیز کو ڈائیورٹ کرے غلط چیزوں کی طرف. انہی شہوات کے ذریعے معاشرہ بھی تباہ، تو بھی تباہ، فیملی بھی تباہ، تیری نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر تو چیزوں کو صحیح وقت پہ استعمال نہ کرے. تو یہ شیطان کا کام ہے. وہ سپاہیوں کو ایک سمجھو شطرنج کی یہ گیم ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کون سا سپاہی کب چلانا ہے. اگر تو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے تو کیا فرمایا؟ یزکیہم، تزکیہ کر مومنوں کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کا علم دے. وَالْحِکْمَةِ، اور انہیں صاحب حکمت بھی بنا. بندے کے پاس علم ہو پر حکمت نہ ہو وہ قاضی شرع بن جاتا ہے. علم ہو اور حکمت نہ ہو وہ قاتل انسانیت بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.